الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و انعام اور احسان عظیم کے جس کی خاص توفیق سے ہم جیسے گناہگار عاصیوں کو اس رب کریم نے ایک بار پھر اپنی دہلیز پر حاضر ہو کر اپنا آل کا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے حضور کی امت میں ہمیں شامل فرمایا اور حضور کی محبت اور غلامی کی نسبت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آج الحمدللہ بہلول پور کی اس سرزمین پہ اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم کیا ہے کہ اس سرزمین کے باسیوں کو اور غلامان رسول کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے کہ انہوں نے 5 روز اہل بیت اطہار کی ان مثال مجالس کو سجا کر اور اس میں بیٹھ کر اکتساب فیض بھی کیا ہے اور اپنے ایمانوں کو جلا بھی بخشی ہے۔ میں بار دیگر اس 5 روزہ شہادت کربلا شہداء کربلا کانفرنس کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن بہلول پور کی مرکزی ٹیم کو اور میلاد کمیٹی بہلول پور کو اور اتحاد فاؤنڈیشن اور مسجد جامعہ مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کو اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن حجرہ شاہ مقیم کے تحصیلی ناظم واجب الاحترام سردار ممتاز علی ڈوگر صاحب، اللہ رب العزت آپ سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے توسل سے آپ سب کے احباب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ حضرات ذی وقار، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک جنازے کی وجہ سے پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے، تو کیونکہ وقت کم ہے تو کم وقت میں بہت کچھ پیغام شہادت امام حسین تو آج کیونکہ آخری دن ہے اور آج آپ کے سامنے ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم آج بیٹھا ہوا ہے اور حاضر ہے، اور مجھ سے پہلے 4 دن بڑے بڑے عظیم سکولر آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے بہت علمی گفتگو سے آپ سب کو، آپ کے قلوب و ذہان کو منور کیا۔ تو آج میں تو جو پہلے گزر چکے ان کو سبق سناؤں گا اور آپ کے لیے پیغام ہے، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ بہلول پور کی سرزمین پر ہمارے ساتھ اور آج کی اس مجلس کے صدارت فرمانے کے لیے تشریف لائے پیر طریقت سجادہ نشین
صاحبزادہ حضرت علامہ قاری محمد اعظم نوری قادری دیدہ ملدہ وسیل پور کی سرزمین سے آپ تشریف لائے اور آج کی اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہلول پور کی مرکزی ٹیم کی طرف سے تحریک منہاج القرآن وسیل پور کے تحصیلی صدر نیاز مہار قادری صاحب تشریف لائے، تحصیلی ناظم واجب الاحترام جناب میاں اجاز قاسم صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہمارے ضلع کے مراکز علم کے ناظم واجب الاحترام عزت مآب پروفیسر قربان علی قادری صاحب آپ تشریف لائے۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بہلول پور کی ٹیم کی طرف سے۔ حضرات ذی وقار، آج کا دن 10 محرم کا دن ہے اور شب عاشوراء ہے، تو میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان بنایا ہے یہ حصول برکت کے لیے پڑھی ہے، آج ہر انسان کو پڑھنی چاہیے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ حصول برکت کے لیے میں نے پڑھی ہے، مگر آج 4 دن میں آپ نے جو فیض لیا اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سے آگے ہم چلتے ہیں اور پیغام حسین کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو آتی ہے، پڑھ رکھی ہے نا، سن رکھی ہے کہ ہم سب کس کے ہیں؟ اسی کے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور پھر خانوادہ رسول کے توسل سے پوری امت مسلمہ کو یہ عطا کیا۔ یاد رکھیں، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام، تو وہ بغیر محبت کے نہیں کرتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب بولیے، بغیر محبت کے کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور جس سے جتنی محبت ہوگی انسان اس کی اتنی ہی پیروی کرتا ہے، اس کی اتنی پیروی کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جس سے جتنی کم محبت ہوگی انسان اس کی اتنی کم پیروی کرتا ہے۔ محبت کیا شے ہے آپ نے سن رکھا ہے علماء سے، مگر آج میں آپ کو محبت کا ایک مفہوم مختصر سا ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں، اور ان کی زبانی سے سنتے ہیں، ان کی زبان مبارک سے، کہ محبت کیا شے ہے۔ آئیے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور محبت کیا شے ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں کہ محبت کس شے کا نام ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبت اس شے کا نام ہے کہ انسان اپنی ذاتی صفات اور عادات کو، انسان اپنی ذاتی صفات اور عادات کو اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے باہر نکال دے اور اس کی جگہ اپنے محبوب کی عادات اور صفات کو اپنا لے۔ اس کا نام محبت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو یہ جملے یاد رہ جائیں۔ اگر اس شے کی سمجھ آ گئی تو خدا کی عزت کی قسم یہ 4 دن جو شہدائے کربلا کانفرنس میں آپ نے سنا ہے، اس کا پیغام آپ کو آج مل جائے گا، ان جملوں کے ذریعے مل جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی ذات کے اندر سے وہ ساری صفات اور عادات جو آپ کی اپنی ہیں ان کو اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے نکال پھینکے اور اس کی جگہ، اپنی ذاتی صفات کی جگہ جس سے محبت کرتے ہو، جس سے مودت کرتے ہو، تو ان کی محبت کے بدلے ان کی صفات کو اور ان کی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس کا نام محبت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں
کہ جس طرح آیت کریمہ کو سامنے رکھیے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، مفہوم یہی رکھیے گا کہ سب نے لوٹ کر ادھر جانا ہے، مگر جب انسان وہاں سے آیا تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کائنات میں جب بھیجا تو ہر انسان کو 4 تعلقات کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا۔ کتنے تعلقات کے ساتھ؟ سب بولیے، کتنے تعلقات کے ساتھ؟ 4 تعلقات کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھنا ہے۔ آگے گاہے بگاہے ان 4 تعلقات کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے کتنے تعلقات کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا؟ سب بولیے، کتنے؟ 4 تعلقات کے ساتھ پیدا کیا، پھر ان تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا اللہ رب العزت نے ان پر لازم قرار دے دیا۔ ایکو بند ہو جائے گی، بیس دے دے، ایکو بالکل بند کر دے۔ بتائیے کیا کیا؟ 4 تعلقات کے ساتھ ہر انسان کو اس دنیا میں آپ کو اور مجھے بھیجا، پھر ان 4 تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا لازم قرار دے دیا۔ وہ 4 تعلق کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو گنواتا ہوں۔ پہلا تعلق، ہر انسان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے، ہر انسان کا تعلق اپنے خدا کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ پہلا تعلق ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسرا تعلق، ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تیسرا کہ ہر انسان کا اس کائنات کے اندر موجود دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور چوتھا، ہر انسان کا اس کائنات کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ یہ 4 تعلقات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ پہلا تعلق کون سا تھا؟ یاد سنائیں ذرا، بتائیں کہ ہر انسان کا اپنے خدا کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے۔ دوسرا تعلق اپنی ذات کے ساتھ۔ تیسرا تعلق اس کائنات کے اندر موجود ہر دوسرے افراد، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اور چوتھا کیا ہے؟ ہر انسان کا اس ساری کائنات جس کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ ان 4 تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا اللہ رب العزت نے ہر انسان پر لازم قرار دے دیا، ہر انسان پر۔ اب میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کرتا یا عام انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کا عشرہ یہ پورا جن عظیم ہستیوں کے نام ہے، جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، جن کی وجہ سے آج اللہ کی اس دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام زندہ ہونے کی وجہ سے آج ہم سب مل بیٹھ کر انہی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آئیے ان 4 تعلقات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان 4 تعلقات کو میدان کربلا کے اندر ان کو کیسے قائم رکھا اور ان کے حقوق کیسے ادا کیے۔ ان کے حقوق، بولیے، حقوق کیسے ادا کیے۔ اور خدا کی عزت کی قسم کہ امام علی مقام نے ان 4 تعلقات کو اس انداز میں قائم رکھا اور ان کا ایسا حق ادا کیا کہ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ قیامت تک اب ایسا مقام کسی کو نصیب نہیں ہوگا، ایسا مقام کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ آئیے پہلے تعلق کی طرف چلتے ہیں، ٹائم کم ہے، میں آپ کو انہی تعلقات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پہلا تعلق کیا تھا کہ ہر انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ اس دنیا میں جا کر میری بندگی کو بجا لا سکے۔
جن کو ہر انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ سب بولیے، اس لیے کہ تاکہ وہ اس کائنات میں آ کر میری بندگی کو ادا کر سکے۔ یاد رکھیں، جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق اس بندگی کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مگر آپ اور میں جو بندگی ادا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ بندگی ادنا درجے کی بندگی ہے۔ یہ بندگی کون سی بندگی ہے؟ سب بولیے، ادنا درجے کی، اعلیٰ درجے کے نہیں۔ وہ اعلیٰ درجہ کی بندگی کون سی بندگی ہے؟ جو عام درجے کی بندگی سے جدا ہے۔ میں اگر 2 جملوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اعلیٰ بندگی کسے کہتے ہیں، تو وہ یوں ہے کہ اعلیٰ بندگی اسے کہتے ہیں کہ ہر انسان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ادا کرتے ہوئے اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ آئے، اس کی طبیعت میں کوئی تنگی نہ آئے، اس کی طبیعت میں کوئی گھٹن اسے محسوس نہ ہو، اور شریعت محمدی کے ہر احکام کو آسانی کے ساتھ ادا کر دے۔ یہ اعلیٰ درجے کی بندگی ہے۔ اب سمجھ آئیے اعلیٰ درجے کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ اعلیٰ درجے کی بندگی وہ ہے کہ جب انسان شریعت محمدی کے ہر احکام کو جب ادا کرے تو بغیر گھٹن کے، بغیر بوجھ کے، بغیر تنگی محسوس کیے وہ اس کو ادا کرے، تو یہ اعلیٰ درجے کی بندگی ہے۔ یاد رکھیں، ایک بندگی کا حق وہ ہے جو آپ اور میں ادا کرتے ہیں، اسے ادنا درجے کی بندگی کہتے ہیں۔ ایک بندگی کا حق وہ ہے جسے اللہ کے صالحین، مقبولین، اللہ کے اولیاء، اللہ کے صالحین، مکرم اور پرہیزگار بندے، وہ جو اسے ادا کرتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی بندگی کہلاتی ہے۔ اور ایک بندگی وہ ہے جس کو جب امام ادا کرتا ہے تو نہ وہ عام بندگی ہوتی ہے، نہ وہ اعلیٰ درجے کی بندگی ہوتی ہے، بلکہ وہ بندگی کمال درجے کی بندگی ہوتی ہے جسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ادا کیا۔ اب وہ کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ بندگی کیوں کمال درجے کی ادا کی؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے منشا یار تھا، منشا یار تھا کہ جو امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کے پورے خانوادے کو میدان کربلا تک لے گیا۔ اس منظر کی عکاسی کریں، اس منظر کو دیکھیے گا کہ کربلائے معلیٰ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پتا ہے۔ بڑے بڑے جید صحابہ منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، حضور نہ جائیں، جانا ہے تو اکیلے جائیں، جانا ہے تو اکیلے جائیں، خانوادے کو لے کر نہ جائیں۔ مگر آپ اپنے ارادے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منشا یار سامنے تھی۔ مکہ پہنچے، مکہ میں یزید کا ظلم و ستم دیکھا، اور وہاں پر بھی بڑے جید صحابہ آپ کو روک رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، حضور نہ جائیں، مگر آپ کے قدم نہیں لرزاں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے سن رکھا ہے مصطفیٰ کی زبان سے کہ میدان کربلا کے اندر میرا حسین جائے گا اور وہاں پر ظلم کے بڑے بڑے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ اس منشا یار کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم مصطفیٰ تھا اور منشا خدا تھا، اور امام علی مقام کو پتا تھا، امام علی مقام کو پتا تھا یہاں پر میں نے ہی صرف قربان نہیں ہونا، میرے شہزادوں نے ہی صرف قربان نہیں ہونا، علی اصغر نے ہی صرف نہیں لٹنا، علی اکبر ہی نے نہیں صرف لٹنا، بلکہ امام حسن کے شہزادوں نے بھی لٹنا ہے،
سر نیزوں پر بھی چڑھے ہیں، منشا یار سامنے ہے، اور جب منشا یار سامنے ہو تو یاد رکھیں کسی نقصان کی طرف خیال بھی نہیں جاتا، اور صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ منشا یار کو ادا کرتے ہوئے کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی کرو کہ تاکہ محبوب خوش ہو جائے، تاکہ محبوب خوش ہو جائے۔ اور امام علی مقام نے اپنا پورا خانوادہ قربان کر کے لوگوں یہ اپنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، جو ذات کے ساتھ تعلق تھا، اس کا حق ادا کر کے قیامت تک کے لیے امت کو پیغام دے دیا کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے حسینیت کا دم بڑھنے والوں، دیکھو مجھے، دیکھو میرے خانوادے کی طرف، دیکھو میرے علی اصغر کی طرف، دیکھو میرے علی اکبر کی طرف، دیکھو، ارے دیکھو کس طرح انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے، اور تم بھی دیکھو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ تم اپنی بندگی کا کیسے حق ادا کر رہے ہو، کیسے ادا کر رہے۔ اذان سن لیں، ایک اذان سن لیں، آواز کلیئر آ رہی ہے۔ یہ وہ پہلی بندگی تھی جو امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا کے اندر اس کا حق ادا کیا اور پیغام دیا کہ میری بندگی کا دیکھ لو کمال، اور تمہیں بھی اللہ نے ان چاروں تعلقات کے ساتھ بھیجا ہے، تم بھی دیکھ لو۔ ارے ہم تو ابھی ارکان اسلام صحیح ادا نہیں کر رہے، تو اس بندگی کی جیسی مثال کیسے پیدا کرے۔ آئیے دوسرے تعلق کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا تعلق کون سا تھا؟ سب بولیے۔ ہر انسان کا اپنی سب بولیے اینڈ تک، ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 5 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کیا کرو، تم اپنی جانوں کی آج کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنی جان کی فکر نہ ہو۔ آج کے اس پرفتن دور میں تو ہر ایک کو پڑی ہوئی اپنی جان کی، ایسا ہے یا نہیں؟ حالات ہی ایسے بن گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کیا کرو، اور یاد رکھیں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی گزارتے وقت اس کی جان کی، اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر کئی طرح کے حقوق ہوتے ہیں، کئی طرح کے حقوق ہوتے ہیں جسے وہ ادا کرتا ہے۔ کوئی روزگار کما کر اپنے جسم کو پالتا ہے، کیوں؟ یہ اس کی جان کا حق ہے۔ اور کوئی اچھا لباس پہن کر اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے، کیوں؟ یہ اس کی جان کا حق ہے۔ کوئی اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، کیوں؟ کہ یہ اس کی جان کا حق ہے۔ کوئی اچھی صحبت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ اس کا ایمان بچ جائے، یہ اس کی جان کا حق ہے۔ یہ سارے اس کی جان کے ظاہری حقوق ہیں جسے وہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے جس طرح ظاہری حقوق ہیں اس کی جان کے، اس کے باطنی حقوق بھی ہیں، جسے وہ روزہ رکھتا ہے اور اپنی روح کو پاکیزہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔
نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے افکار کو سچا اور ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے اس کی جان کے باطنی حقوق ہیں جسے انسان اپنی زندگی میں گاہے بگاہے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی جان کا حق ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بندگی کے مختلف درجات ہیں، بندگی کے پیچھے بتایا نا آپ کو، ادنا درجے کی بندگی، اس کے بعد اعلیٰ درجے کی بندگی، اس کے بعد سب بولیے کمال درجہ کی بندگی۔ جس طرح بندگی کے درجات ہیں اسی طرح انسانوں کے بھی مختلف طبقات ہیں، انسانوں کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ کوئی اپنی جان کا حق فقط یہ سمجھتا ہے کہ خوراک اور لباس تک اپنی جان کا حق سمجھتا ہے، کوئی اپنی جان کا حق اچھی صحبت تلاش کرنے تک سمجھتا ہے، کوئی اپنی جان کا حق اپنی ذات کو، اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے تک سمجھتا ہے، اور کوئی عبادت کے ذریعے، کوئی ریاضت کے ذریعے، کوئی روزے کے ذریعے اپنی جان کا حق سمجھتا ہے۔ ارے لوگوں، جسے کچھ ایسے عارف ہوتے ہیں اور رمز شنا ہوتے ہیں کہ جن کو اب منشا یار سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے حقوق چھوٹے ہیں، میری جان کا اور میرے نفس کا حق یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اعلیٰ عرفہ اور بلند حق یہ ہے کہ میں اپنی جان کو مقام رضا پر فائز کروا دوں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور یہی امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شک نہیں کہ آپ شریعت کے مطابق ان تمام حقوق کو ساری زندگی ادا کرتے رہے، مگر نہیں، آپ کو پتا تھا، آپ کے علم میں تھا کہ یہ ساری زندگی گزر گئی تو یہ ساری زندگی میں نے جو حقوق ادا کیے یہ ابھی تک اس کا حق نہیں ادا ہوا، میری جان کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا میری جان کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب میں اپنی جان کو اس مقام رضا پر فائز کروں گا جو صبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو وہی نظریہ تھا، وہی سوچ تھی جو آپ کو اور آپ کے پورے خانوادے کو میدان کربلا تک لے گئی، اور آپ نے پورا خانوادہ قربان اس انداز میں اس کی بارگاہ میں کیا، اور پھر آخر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مقام رضا پر فائز ہوئے، اور آپ کو وہ مقام ملا کہ جہاں پر بڑی بڑی ہستیاں صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیوں کہ آپ وہ ہستی تھی جنہیں قربت مصطفیٰ میسر تھی، جو حضور کے خون جنہیں میسر تھا، جنہیں حضور کی نسبت میسر تھی، جنہیں حضور کی گود میسر تھی، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا فیض نصیب تھا، جس کی وجہ سے آپ نے یہ سارے منازل طے کر کے میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا بھی حق اس کمال سے ادا کر کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ لوگوں، تمہاری جان کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تم اپنی ساری جان اور ساری توانائیاں محبوب کے بتائے ہوئے رستے پر لگا دو گے، تب تمہاری جان کا حق ادا ہوگا، تب تمہاری جان کا حق ادا ہوگا۔ جان کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ سارا دن پیسہ کمائیں اور صرف اس کو پالیں، جان کا حق وہ بھی ہے جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں بتا دیا۔ آئیے تیسرے حق کی طرف چلتے ہیں، سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ تیسرا حق کیا تھا بتائیے پھر؟ کہ ہر انسان کا اس کائنات کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اور یہ جو تعلق ہے اس کو ادا کرنا اللہ رب العزت نے ہر انسان پر فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا۔ اور قرآن مجید میں
اس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 2. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. فرمایا کہ اے لوگو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی سب بولے کیا کیا کرو, سب بولے کیا کیا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ سب بولیے کس کا حکم ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کیا کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اور ایسی مدد کیا کرو جیسے آج بہلول پور کی یہ انتظامیہ, تحریک منہاج القرآن کے یہ کارکنان نیکی میں پرہیزگاری میں یہ 5 روزہ پیغام کانفرنس شہدائے کربلا کانفرنس جا کے آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے مدد کر رہے ہیں, آپ کی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کرو, سب بولو کیا کیا کرو, مدد کیا کرو. سنو, گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. اس بارے میں اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سخت سزا دیتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے اندر اس کائنات میں موجود دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کو بھی اس انداز میں ادا کیا کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین نے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ کس انداز میں ان کا حق ادا کیا, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس زمانے کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, اس زمانے کے حالات کو سمجھنا پڑے گا. یہ وہ زمانہ ہے, سنیے گا, یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر یزید نے سنت مصطفیٰ اور ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کے نظام کو ختم کر کے بدترین ملوکیت اور انتہائی فساقیت اور آمریت اور دہشت گردی کا نظام اس کو رواج دے دیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ یزید بدبخت نے اوپر سے لے کر نیچے تک خاندانی بادشاہیت کو قائم کر دیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ اس یزید بدبخت نے جتنے خلافت راشدہ کے نظام کے تحت جتنے بڑے بڑے باکردار, پختہ, اچھی سیرت والے, عمر رسیدہ, تجربہ کار, دیانتدار, امانت دار, جتنے جید صحابہ جو بڑے بڑے عہدوں پر موجود تھے اس خلافت راشدہ کے نظام میں, یزید نے تخت سنبھالتے ہی ان سب کو اتار کر اپنے خاندان کے اوباش لونڈوں کو براجمان کر دیا. آگے چلیے, یزید نے لوگوں سے اختلاف رائے کا حق چھین لیا, اختلاف رائے کا حق چھین لیا, احتجاج کا حق چھین لیا. جو احتجاج کرتا اس کو قتل کروا دیتا. کیا کرتا؟ قتل کروا دیتا. اور یزید بدبخت کی سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا تھا کہ لوگوں طاقت ہی حق ہے. کیا کہتا تھا؟ طاقت ہی حق ہے, اس کی پیروی کیا کرو, اس کا ساتھ دو اور اس سے سمجھوتا کرو. وہ کہتا تھا اس کی تابع داری کرو اور اس کی تائید کرو اور اس کی تائید میں ساری زندگی گزار دو. یہ یزید کی سوچ تھی, یہ یزید کی, سب بولے, یزید کی سوچ تھی. پھر آگے یہ اس زمانے میں اس نے کیا کیا؟ یہ تو خلافت راشدہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت راشدہ کے دور خلافت میں ہر عام آدمی کو یہ جرت نصیب تھی کہ وہ وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر جواب طلبی کر سکتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں, امیر المومنین ہیں, دربار لگا ہوا ہے. ایک عام شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین,
یہ چادر ہمیں بھی ایک ایک ملی تھی اور آپ کو بھی ایک ملی تھی، آپ کے حصے میں بھی ایک آتی تھی، ہماری ایک چادر کے ٹکڑے سے ہمارا سوٹ تو نہیں بنا، تو آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اٹھا، اس نے کہا کہ لوگوں، چادر ایک ہی تھی میرے باپ کے حصے میں، مگر میں نے اپنی چادر بھی جو میرے حصے کی تھی وہ بھی دے دی، ان دونوں چادروں کے ٹکڑوں کو ملا کر ان کا ایک سوٹ بنا۔ یہ خلافت راشدہ کا یہ وہ دور تھا جس کو تخت و تاراج کر دیا یزید نے۔ مولا علی کا دور، مولا علی کی یہودی نے زرہ چوری کر لی، سنا ہوا ہے نا آپ نے، زرہ چوری کر لی، کیس لگ گیا، قاضی نے عدالت میں وقت کے حاکم امیر المومنین مولا علی شیر خدا کو بلا لیا، حاضر کروا لیا اور پوچھا، آپ نے کہا، کلیم کیا یہ میری زرہ ہے، اس نے چوری کی ہے، تو یہودی نے کہا کوئی ثبوت ہے تو بتائیں، یہ میری زرہ ہے۔ تو قاضی نے، جج نے جواب طلبی کی کہ گواہ لائیں، کوئی، اے علی گواہ لائیں، اے وقت کے حکمران کوئی گواہ پیش کریں اگر یہ آپ کی ہے۔ تو جب آپ نے خریدی تھی اس وقت آپ کا بیٹا ایک امام حسن قریب تھے، موجود تھے، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب یہ خریدی تھی میرے بابا نے تو میں پاس تھا۔ قاضی نے روک دیا، کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ کیس یہودی جیت گیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور خلافت راشدہ کا یہ نظام عدل دیکھ کر وہ یہودی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ خلافت راشدہ کا نظام تھا جس کو یزید نے تخت و تاراج کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور اپنی صفاقیت اور ملوکیت اور آمریت کو رواج دے دیا تھا۔ اور یزید وہ بدبخت تھا کہ اس کے دور میں قومی خزانہ ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ یزید کی حرکات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر یزید کا کوئی دین نہیں تھا، کم عمری میں ہی اس نے شراب نوشی شروع کر دی تھی، یہ اس کا کردار تھا۔ پھر یزید قومی خزانے کے مال سے شراب منگوا کر خود بھی پیتا اور اپنے حواریوں کو بھی پلاتا، اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا اور نماز کو چھوڑ دیتا تھا، اور رات ساری نشے میں دھت رہ کر رقص کرتا رہتا تھا، ناچتا رہتا تھا۔ اور یزید قومی خزانے کے مال سے رقص و سرور کی مجالس کو سجاتا تھا۔ یزید قومی خزانے کے مال سے شکاری جانور، کتوں، بندروں اور چیتوں کو پالنے کا شوقین تھا اور ان کی لڑائیاں کرواتا تھا۔ اور یہ سب کچھ قومی خزانے سے ہو رہا تھا، اور قومی خزانے کے مال سے سر عام مجالس کا اہتمام کرواتا، اعلانیہ شراب نوشی کرواتا، اجتماعی سطح پر محافل موسیقی کا اہتمام کرواتا، اور ساری رات یہ شراب نوشی کی محافلیں چلتی، اور پھر اس کے بعد یزید وہ پہلا بدبخت شخص تھا جس نے دین اسلام کی اقدار کو ختم کر ڈالا تھا، بے حیائی کو عام کر دیا تھا، بدکاری کو عام کر دیا تھا، اور حدود الہیہ کو توڑنے کا رواج اس یزید نے ڈالا تھا، اور راتوں کے ویرانوں میں اور نوجوانوں کے ساتھ ساری رات نشے کی حالت میں گپ شپ میں گزار دیتا تھا۔ یزید ایک فاجر تھا، ایک فاسق تھا، اور کم دیندار تھا، اور شرعی حرمتوں کو توڑنے والا تھا، اور منصب خلافت کے لیے اہل نہیں تھا۔ اور یزید شاعر بھی تھا، یزید شاعر بھی تھا، اور اس کی واہیانہ شاعری کا بیشتر حصہ وہ شراب کے بارے میں ہوتا تھا، اور وہ شراب کو حلال کہتا تھا، مباح کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ کیا بات ہوئی کہ اگر دین محمدی میں اگر شراب حرام ہے تو تم سب مسیح ابن مریم کے دین میں شراب پیا کرو، یعنی نصرانی ہو جاؤ اور خوب شراب پیا کرو، یہ کہتا تھا۔ پھر یزید ایسا بدبخت تھا، اور یاد رکھیں اس دور میں بھی مسیحی ابن مریم کے دور میں بھی ان کی شریعت میں بھی شراب حرام تھی، عیسائیت کے دور میں بھی شراب حرام تھی، اور یزید
شراب کا ریسہ تھا، عادی تھا، اللہ کے دین کا انکار کرتا تھا، توحید کا انکار کرتا تھا، اور رسول اعظم کی مخالفت کرتا تھا، اور اہل بیت طہار کو گالیاں دیتا تھا، اور شعائر اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، اور توہین کرتا رہتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ توہین کرتا رہتا تھا، اور ہر بندہ خوفزدہ تھا، اور ہر کسی کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید کے سامنے کھڑا ہو کر حق کی آواز کو بلند کر سکے۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا کہ کھڑا ہے خاموش ہر کوئی یزید وقت کے آگے، کھڑا ہے خاموش ہر کوئی۔ یزید کا یہ سارا دور دیکھیں اور آج کے دور پر کبھی انالیسس کریں۔ خاموش کھڑا ہے خاموش ہر کوئی یزید وقت کے آگے، اب حسین ہی چلا آئے تو کوئی بات چلے، اب کوئی حسین ہی چلا آئے تو کوئی بات چلے۔ حضرات ذی وقار، ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کی نگاہیں، ہر ایک کی زبان خاموش تھی، اور خاموش نگاہیں اس خانوادے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہی وہ خانوادہ ہے کہ جو اس بدبخت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور اس خوف کے ماحول میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے علم حق بلند کیا، اور چیلنج کے ساتھ اس کی بیعت کا انکار کر دیا، اور پھر علن اعلان کہا، اس کو غلط ثابت کیا کہ تم کرپٹ ہو، تم قاتل ہو، تم دشمن ہو، تم بے حیا ہو، اور تم اسلام کے اقدار کو ختم کرنے والے ہو۔ یہی وہ چیلنج تھا جو امام علی مقام کو اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا تک لے گیا۔ یہی وہ چیلنج تھا، یہی وہ چیلنج تھا، اور امام علی مقام نے اپنے پورے خانوادے کی جانیں قربان اس انداز میں کی، اور قربان کر کے میدان کربلا کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کا بھی کمال درجے کا حق ادا کر دیا۔ ارے کوئی کسی کا حق وقت دے کر ادا کرتا ہے، کوئی کسی کا حق مال دے کر ادا کرتا ہے، کوئی کسی کا حق جان دے کر ادا کرتا ہے، مگر تاریخ انسانی میں ایسا حق آج تک کسی نے نہیں ادا کیا ہوگا کہ جہاں پر امام علی مقام نے صرف جان نہیں دی، صرف مال نہیں دیا، صرف وقت نہیں دیا، بلکہ اپنی جان بھی دی، اپنے خانوادے کی بھی جان لٹائی، علی اصغر کو بھی لٹایا، علی اکبر کو بھی لٹایا، سارے شہزادوں کو لٹا کر، اور آخر پہ اپنی شہادت کو پیش کر کے قیامت تک کے انسانوں کا حق میدان کربلا کے اندر ادا کر دیا جو ان کے ساتھ تھا، جو ان کے ساتھ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین شہید ہو کر فتح یاب ہوئے، اور یزید اپنا تخت بچا کر بھی ہار گیا۔ اس لیے تو آج ہر کوئی کہتا ہے حسین حسین کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر کوئی حسین حسین کر رہا ہے، اور یزید کا کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ ارے جس یزید نے اپنا سارا خاندان بچایا، آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج اس کا کوئی، سب بولیے، آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ یزید کا سارا خاندان بچا، کربلا میں امام حسین کا ایک شہزادہ بچا، ایک بچا، امام زین العابدین۔ یزید کے سارے بچے اور امام حسین کا ایک بچا، جس کے سارے بچے اس کا نام لیوا کوئی نہیں، جس کا ایک بچا آج ساری دنیا کے اندر اس کی اولاد زندہ ہے۔ ارے جس کے سارے بچے
آج اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، جس کا ایک بجا قیامت تک اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس پر میں کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دل دل میں حسین ہے، دل دل میں حسین ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ دل ہی وہی ہے جس کے اندر حسین ہے، دل ہی وہی ہے جس کے اندر حسین ہے۔ ارے یزیدیت بربریت اور ظلم کا نام ہے، اور حسین انسانیت کے اشارے کا نام ہے۔ یزید خیانت کا نام ہے، حسین امانت کا نام ہے۔ یزید ظلم کا نام ہے، حسین عدل کا نام ہے۔ یزید جبر کا نام ہے، حسین صبر کا نام ہے۔ یزید سراسر جفا ہے، حسین سراسر وفا ہے۔ ارے یزید باطل کردار کا نام ہے، اور حسین حق کے کردار کا نام ہے۔ ارے یزید سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام ہے، ارے حسین سراسر تقوی اور اشار کا نام ہے۔ یزیدیت جہالت کا نام ہے، اور حسین علم کا نام ہے۔ یزیدیت نفرت کا اور بے وفائی کا علمبردار تھا، ارے حسینیت اخوت محبت اور وفادار کی علمدار ہے۔ اور یزیدیت اسلام کی قدروں کو مٹانے کا نام ہے، اور حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے زندہ کرنے کا نام ہے۔ یزیدیت قومی خزانہ لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قومی خزانے کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت پستی اور ذلت کا نام ہے، ارے حسینیت انسانیت کی نفع بخشی کا نام ہے، انسانیت کی نفع بخشی کا نام ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر موجود دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کا بھی کمال درجہ حق ادا کر دیا، کمال درجہ حق ادا کر دیا۔ اگر امام علی مقام میدان کربلا کے اندر اس کائنات کے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، خدا کی عزت کی قسم وہ حق ادا نہ کرتے تو آج اور قیامت تک کسی کو بھی باطل کے ساتھ ٹکرانے کا درس نہ ملتا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر دوسرے انسانوں کو حق ادا کر کے ہر دور کے وقت کے حکمرانوں کی اطاعت کا معیار واضح کر دیا، اطاعت کا معیار واضح کر دیا۔ اور یزید کے فسق اور فجور اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے حضرت امام علی مقام نے اس کی اطاعت نہیں کی تھی۔ اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہو جائیں، ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو حضور آپ کی سنت پر عمل پیرا نہ کرتے ہوں، آپ کے احکام پر نہ چلتے ہوں، تو آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تم بھی اس کی اطاعت نہ کرو، تم بھی اس کی اطاعت نہ کرو۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب تم پر ایسے امراء، ایسے حکمران مسلط ہوں گے کہ وہ نیک کام بھی کریں گے اور برے کام بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نیک کام بھی کریں گے، برے کام بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھائی کی گل ہے کچھ نہیں ہوندا، آندے نے تے نال سڑکاں بھی تے بناندے نے نا، جے کھاندے نے تے لاندے بھی نے نا، بولیے نا۔ فرمایا نیک کام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ برے کام بھی کریں گے۔ جو اس دور میں یہ کرتا ہوگا، نیک کام بھی کرے اور برے کام بھی ساتھ ساتھ کرے، تو اس وقت جو ان کی بیعت توڑ دے گا وہ نجات پا جائے گا، جو ان سے علیحدہ ہو جائے گا وہ سلامتی کو
سلامت رہے گا، اور جو ان سے جڑا رہے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اپنی نسلوں کو بھی گمراہ کروا لے گا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ان قریب حاکم وقت اور کتاب اللہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور تم سب کتاب اللہ سے کبھی علیحدہ نہ ہونا۔ سنو، ان قریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے کہ جو فیصلے وہ اپنے لیے کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے جو سنا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہے، میرے اپنے ذاتی الفاظ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے کہ جو وہ اپنے لیے فیصلے کریں گے وہ تمہارے لیے نہیں کریں گے، اور اس وقت جو ان کی نافرمانی کرے گا ان کو قتل کروا دیں گے، جو ان کی اطاعت کرے گا ان کو گمراہ کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا کریں؟ ہم اس وقت کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، تم اس وقت یہ کرنا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے صحابہ نے کیا تھا، تم وہ کرنا جو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اصحاب نے کیا تھا کہ انہیں آروں سے چیر دیا گیا تھا، سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، مگر اللہ کی اطاعت پر مر گئے تھے، مگر وقت کے حکمران کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دور میں اپنے اور اپنی نسلوں کا ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پھر مریم کے اصحاب کی طرح جان دے دینا، مگر ان سے سمجھوتا نہ کرنا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی اور نبوی جمہوریت کی بقا کی خاطر یہ درس دے دیا قیامت تک کے لیے کہ لوگوں، پوری قوم کی بقا کی خاطر، پوری قوم کی ترقی کی خاطر، پوری قوم کی عزت اور ناموس کی خاطر اور اسلام کی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، تاکہ اور وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کی حکمرانیت کے بتوں کو پاش پاش کر دینا۔ کیوں؟ کہ تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو زندگی گزارنے کا ڈنگ اور ڈب آ سکے، ڈنگ اور ڈب آ سکے۔ یوں امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی۔ آئیے چوتھے تعلق کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا تعلق توجہ چاہتا ہوں، اور یہ آخری تعلق ہے۔ وہ کون سا تھا؟ ایک بار ریپیٹ کر دیں سب۔ پہلا تعلق کیا تھا؟ ہر انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ دوسرا تعلق ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ۔ تیسرا تعلق ہر انسان کے اس کائنات کے اندر موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ چوتھا تعلق اس کائنات کے ساتھ جس کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ العمران آیت نمبر 190 فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ لوگوں سنو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اس کے شب و روز میں عقل رکھنے والوں، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم بڑے عقل مند ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ کائنات کا مطالعہ غور سے کریں تو اللہ رب العزت نے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بنیاد، اس کائنات کی، سب بولے، اس کائنات کی بنیاد متضاد رویوں پر رکھی ہے، متضاد جذبات پر رکھی ہے، متضاد اشیاء پر رکھی ہے۔ میں پھر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات کی بنیاد کس پہ رکھی؟ متضاد جذبات پہ، متضاد رویوں پر، متضاد اشیاء پر رکھی ہے۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔
دیکھیے اللہ نے رات کو پیدا کیا ہے تو اس کے مد مقابل دن کو پیدا کیا ہے. اگر اندھیرا ہے تو اس کے مد مقابل روشنی ہے، بدبو ہے تو اس کے مد مقابل خوشبو ہے، جہالت ہے تو اس کے مد مقابل علم ہے، ظلم ہے تو اس کے مد مقابل امن ہے، احتسال ہے تو اس کے مد مقابل استحکام ہے، نفرت ہے تو اس کے مد مقابل محبت ہے، گمراہی ہے تو اس کے مد مقابل ہدایت کو اللہ نے رکھا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس کائنات میں جو جو شے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، ہر شے کا اللہ رب العزت نے پوزیٹیو بھی پیدا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نیگیٹو پیدا کیا ہو، نیگیٹو پیدا کیا ہو اور اس کا پوزیٹیو نہ پیدا ہو، تو نیگیٹو ہی رہے تو کائنات کا نظام رک جائے، آگے نہیں چل سکتا. کائنات کا نظام رک جائے، آگے نہیں چل سکتا. اور یاد رکھیں اس دور میں، سب بولیے، اس دور میں یزید نیگیٹو کا مجموعہ تھا. اس دور میں یزید نیگیٹو کا مجموعہ تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو ہو اور اس کا پوزیٹیو نہ آئے؟ نیگیٹو ہو اور اس کا پوزیٹیو نہ آئے. یزید نیگیٹو کا مجموعہ تھا. امام حسین نے اس کے مد مقابل آ کر اس کائنات کے نظام کو بچا لیا. ارے اگر روشنی رہے یا روشنی نہ آئے، روشنی نہ آئے، اندھیرا ہی رہے، کبھی روشنی نہ آئے تو کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ ارکان اسلام اور بندگی یہ جو چاروں تعلقات آپ ادا کر سکیں گے؟ جب اندھیرا ہی رہے گا، روشنی نہ ہو، رات رہے تو اجالا نہ ہو، تو کائنات کا نظام رک جائے گا. ارے لوگوں، اس سے پتا چلا کہ نمرود کے مد مقابل ابراہیم نے آنا تھا. کیوں؟ کہ اس کائنات کے نظام کو چلنا تھا. فرعون کے مد مقابل موسیٰ نے آنا تھا. کیوں؟ کہ اس کائنات کے نظام کو چلنا تھا. یزید کے مد مقابل حسین نے آنا تھا. کیونکہ اس کائنات کے نظام کو چلنا تھا. تو اس لیے یاد رکھے کہ امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر جہاں پر اپنی بندگی کا حق ادا کیا، اپنی ذات کا حق ادا کیا اور دوسرے انسانوں کا حق ادا کیا، وہیں پر میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے اس کائنات کا اور اس کائنات میں آنے کا بھی حق ادا کر دیا. اس کائنات کا حق ادا کر دیا. تو لوگوں، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاروں تعلقات کو قائم رکھ کر اور ان کے حقوق کو ادا کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ لوگوں، یہ ہے وہ چار تعلقات جن کے ساتھ اللہ نے تجھے بھیجا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انہی چاروں تعلق کے قائم رکھتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کر کے تم واپس لوٹو گے تو سرخ روح ہوگے. اور سنو، آج کیا ہے؟ شب عاشوراء ہے. کیا ہے؟ شب عاشوراء ہے. اور حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ سب بولیے، کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ میرے منبر پر بیٹھی ہوئی ہے. بنو امیہ میرے منبر پر بیٹھی ہوئی ہے. حضور خواب سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کا دل بوجھل ہوتا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ یہ بنو امیہ میرے منبر پر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ حضور کی طبیعت پر بوجھ ہے. حضور کی طبیعت اور دل کو بوجھل دیکھ کر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور یہ آیات نازل کی، انا اعطیناک الکوثر. سورہ قدر کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ پیارے محبوب بے شک ہم نے اس قرآن کو اس شب قدر میں اتارا ہے.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ شب قدر بڑی فضیلت والی، برکت والی اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، حضور نے خواب دیکھا بنو امیہ میرے منبر پر بیٹھی ہے، حضور کا دل بوجھل ہے، حضور کی طبیعت پر بوجھ ہے، اور بنو امیہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بنو امیہ میرے منبر پر بیٹھی ہوئی ہے، براجمان ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ حضور کا بوجھ دل کا ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان آیات کو نازل کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تو وہ آیات ہیں جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور رمضان کے حوالہ سے جانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے حوالہ سے جانتے ہیں، لیلۃ القدر شب قدر رمضان میں آتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کا اور اس خواب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تابعین بیان کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس حدیث کو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس خواب اور ان آیات کے نزول کا سمجھ نہ آیا کہ تعلق کیا ہے۔ جب بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، یہ تابعین بیان کر رہے ہیں کہ جب بنو امیہ کا سارا دور ختم ہو گیا تو ہم نے بنو امیہ کے دور حکومت کے سارے دنوں کو گنتی کیا۔ کیا کیا؟ گنتی کیا۔ تو بنو امیہ کا دور حکومت کے دنوں کو جب ہم نے گنتی کیا تو 1000 مہینے بنے ان کی حکومت کے۔ کتنے؟ سب بولیے کتنے؟ 1000 مہینے بنے۔ تو تابعین کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سمجھ آ گئی، بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت کے دنوں کی جب گنتی ہوئی تو ہمیں اس خواب کی اور ان آیات کے نزول کی سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محبوب کہ تو اپنے دل کو بوجھل کیوں کرتا ہے؟ میں نے تجھے ایک ایسی شب قدر عطا کر دی ہے۔ یہاں تک تھی حدیث پاک، سب بولیے کیا تھی؟ سب بولیے کیا تھی؟ حدیث پاک۔ یہاں سے آگے میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد، عالمی سفیر امن، مجدد روا صدی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ لوگوں یہاں تک تھی حدیث اور اس سے آگے میری وجدانی اس حدیث کی تفسیر ہے، میری وجدانی تفسیر ہے ایک۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت اور لیلۃ القدر کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوگا کہ پیارے محبوب کیا ہوا؟ بنو امیہ چاہے 1000 مہینے حکومت ہی کیوں نہ کر لے، مگر میں نے آپ کو ایک ایسی ان 1000 مہینوں کی حکومت کے بدلے میں ایک ایسی فضیلت والی قدر والی رات عطا کی ہے۔ لوگوں وہ قدر والی رات آج کی شب عاشور کی رات ہے، وہ قدر والی رات شب قدر آج کی شب عاشور کی رات ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ اے پیارے محبوب چاہے بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت وہ کر کے جتنا بھی احتسال کر لے، جتنا بھی ظلم کر لے، اے پیارے محبوب یہ ایک شب قدر اور ایک شب عاشورہ یہ ایسی تجھے عطا کی ہے کہ جس رات اور اس شب عاشورہ تیرا یہ شہزادہ امام حسین اس شان سے مقتل چلے گا کہ وہ 1000 مہینوں کا ظلم ختم کر دے گا، اس شان سے مقتل چلے گا کہ وہ 1000 مہینوں کا جبر ختم کر دے گا، وہ 1000 مہینوں کا احتسال ختم کر دے گا، وہ 1000 مہینوں کی ظلم کی داستان ختم کر دے گا۔ بس اس رات سے آگے اب تیرے نواسے کا نام رہے گا اور حسینیت کا نام رہے گا اور یزیدیت خاک میں مل جائے گی۔ بس تیرا دین زندہ رہے گا، تیرے دین کا نام رہے گا اور تیرے اس نواسے حسین کا نام رہے گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت
حسینیت اہل بیت دے دشمنوں تے لعنت۔ ماشاء۔ تو یاد رکھیں یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں، بہت سارے احباب ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہم نے بارہا دفعہ خود بھی اس کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے اور علماء سے بھی شب قدر کے حوالے سے پڑھ رکھا ہے، مگر یہ معنی کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب مولا علی کی بارگاہ سے دیتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے ساتھ ساتھ ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ باطنی معنی بھی ہوتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لہٰذا لوگوں، یہ معنی بھی غلط نہیں ہے اور وہ معنی بھی غلط نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو پھر وہ مقام عطا کیا کہ پھر ان کی محبت کو پوری انسانیت اور پوری امت پر لازم قرار دے دیا۔ اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے اہل ایمان کو بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ اہل ایمان کو دو طرح کے تعلق نصیب ہوئے، وہ کیا؟ ایک تعلق تربیت کا، ایک تعلق تربیت کا، کہ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے اور اپنے خانوادے کی شہادت کے ذریعے ہمیں غیرت سے جینا سکھا دیا، خوف سے جھکنا منع کر دیا، ظالموں کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہونا سکھا دیا۔ امام حسین نے ظلم کا سہارا بننا سکھا دیا، مظلوم کا، اور حق کے لیے ڈٹنا سکھا دیا، اور ظالم کے آگے نہ جھکنا آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سکھا دیا۔ اور دوسرا تعلق محبت کا ہے، اور یہ کوئی نہ سوچے اور نہ ہی یہ سوال اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ شاید اہل بیت اطہار کی محبت ان کی قربانیوں کی وجہ سے فرض کی گئی ہے۔ نہیں، ان ہستیوں کا حق ہی یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لوگوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ سنو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو اس حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین سبت من الاسباط، یہ میرا نواسا بے مثل نواسا ہے، بے مثل نواسا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں حسین سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اس سے مراد حضور فرما رہے ہیں کہ زہرا کی گود سے لے کر کربلا کی سرزمین تک حسین مجھ سے تھا، اور اب کربلا سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ میرا اسلام حسین سے ہے، میرا دین اسلام زندہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے رہے گا۔ اور میں نے پہلے کیا، دوبارہ اس قول کی طرف لے کر جاتا ہوں جو جنید بغدادی نے سمجھایا تھا کہ محبت کا دعوے دار جو ہے تو اس کو محبت کسے کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے اپنی صفات کو نکال دے اور اپنے محبوب کی اطاعت اور پیروی، اس کی اطاعت کو، اس کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور پھر ان کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ جو ایسی محبت کا حق ادا کرے گا جیسے امام علی مقام نے کربلا کے اندر ادا کیا، جو ان کی پیروی کرے گا، جو اس سوچ کو بڑھائے گا، اس فکر کو بڑھائے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی اطاعت اور اتباع کرے گا، لوگوں صرف اللہ اسی سے محبت کرے گا اور کسی سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ محبت نام لینا آسان ہے مگر اس کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔
اس لیے ہمارے من امام علی مقام اور اہل بیت کی محبت سے مزین ہوں اور ہمارے تن ان کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ مزین ہوں اور اس میں گزریں۔ اس لیے شہادت امام حسین کا جو پیغام ہے آج کی رات، آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے 2 پیغام دیے امت کو۔ کتنے پیغام دیے؟ ایک عملی جدوجہد کا پیغام اور ایک امن کا پیغام دیا۔ ارے لوگوں، آج ہمیں دوہرے معراج کو چھوڑنا ہوگا، دوہرے معراج کو چھوڑنا ہوگا۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ دوہرے معراج کو چھوڑنا ہوگا، رسمی حسین کی محبت سے باہر نکل کر عملی محبت کا مظہر بننا ہوگا۔ پیغام امام حسین آج کی آخری رات کا یہ ہے کہ لوگوں، حسین کی محبت کو رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ حقیقی زندگی کے طور پر اپنا لیا جائے۔ اور یزیدیت یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی لیں اور یزیدیت کا ساتھ بھی دیں، ظلم کا ساتھ بھی دیں، ظالم کی سپورٹ بھی کریں، یہ یزیدیت ہے۔ اور آج عالم اسلام اور بالخصوص پاکستانی عوام کو آج پھر امام حسین علیہ السلام کے کردار سے روشنی لے کر راہ عمل متعین کرنے والی ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے لوگوں، ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ظلم کے خلاف عدل کی تلوار بن کر، جو نفرت کے مقابل محبت کی ڈال بن کر، جو انتہا پسندی کے خلاف میانہ روی کی چال بن کر، جو احتسال کے مقابل انصاف کا محاذ بن کر، اور جو وحشت اور بربریت کے سامنے جو حق اور صداقت کی للکار بن کر، جو باطل اور طاغوت کے سامنے حریت فکر کی ندا بن کر، جو جہالت کے مقابل علم و آگاہی کا سرمدی چراغ بن کر، جو غرور اور تکبر کے خلاف عاجزی، انکساری، حلم اور بردباری کا شعار بن کر، جو آزمائش اور کٹھن حالات میں صبر اور رضا کا علمبردار بن کر، جو وقت کے فرعون کے مقابل موسیٰ کا عزم بن کر، ارادہ نمرود کے مقابل ابراہیم کی استقامت بن کر، جو مصیبت میں صبر ایوب بن کر، جو ابو جہل و ابو لہبی عزائم کے مقابل محمد مصطفیٰ کی قیادت اور سیادت کا پاسباں بن کر، اور مسلمہ کذاب کی باطل علائشوں کے مد مقابل صدیق اکبر کی تلوار بن کر، اور معاشرتی ناہمواری کے مقابل عمر فاروق کی عدالت بن کر، جو فتنے کے خلاف عثمان غنی کی صدا بن کر، جو مرحب کے غرور کے خلاف حیدر کرار کی ذوالفقار بن کر، اور وقت کے یزید کے خلاف حسین کا عزم اور استقامت بن کر، اور وقت کے یزیدی نظام کے مد مقابل طاہر القادری کی للکار بن کر، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو دنیا کے نام نہاد جمہوریت اور انسانی حقوق کے دعوے داروں اور وقت کے جابر اور آبر حکمرانوں کو یہ پیغام حسین سنا دے کہ سنو، اب یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا، یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا۔ ارے صدا حسین کی گونجی ہے رہبر بن کر، صدا حسین کی گونجی ہے رہبر بن کر۔ ارے وہ اور کشتیاں ہوں گی، وہ تبدیلی والی وہ اور کشتیاں ہوگی جنہیں ڈبو دیا تو نے۔ ارے ہماری راہ میں آنا کبھی بور بن کے، ہماری راہ میں آنا کبھی بور بن کر۔ ارے ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اذان ہونے والی ہے اور لوگوں، اس اذان کے تحت نماز پڑھنا تو ہر کوئی جانتا ہے، مگر تیروں اور نیزوں کی بچھار میں نماز پڑھنا صرف حسین ہی کا خاصہ ہے۔ ارے شیلنگ اور گولیوں کی بچھار میں صرف نماز پڑھنا اور حسین پر اور حسین کے
نانے پر درود پڑھنا صرف حسین کے غلاموں کا ہی خاصہ ہے۔ ارے واقعہ کربلا، شہادت امام حسین قیامت تک ہر انسان کو آزادی کا درس دیتی ہے، اور پاکستانی عوام اور عالم اسلام اس وقت اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حر ہیں اور لشکر یزید میں ہیں، ہمارا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا۔ ارے لوگوں، آج ہمیں اپنا حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آخری 2 سوال اور پھر میں علامہ صاحب سے کہتا ہوں وہ دعا کریں گے۔ آخری 2-3 سوال اس کا جواب دے دیں۔ یہ 4-5 دن آپ نے پیغام کربلا اور شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر سکولرز کو سنا اور اپنے شعور کو تقویت دی اور اپنے ایمان کو تقویت دی۔ آج ان 3 سوالوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا شعور کتنا بحال ہوا ہے۔ کر لوں 3 سوال؟ کر لیں؟ پہلے سوال کا جواب اپنے ایمان سے دیجئے گا اور دل سے دیجئے گا اور ہاتھ بلند کر کے اس کا اظہار کیجئے گا۔ پہلا سوال کہ کیا آپ امام حسین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنے وطن عزیز کی شکستہ اور دردناک حالت زار کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ جو رہتا ہے ہاتھ بلند کر کے اظہار کرے ذرا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال، اس کا جواب بھی دیجئے گا، کیا آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرح آقا کی امت کو سیاسی، معاشی، مذہبی، سماجی ابتری سے نکالنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال، کیا آپ یزیدی نظام کے تحت جگیرداروں کی غلامی میں جینے کی بجائے امام حسین کی طرح خودداری اور سرفرازی اور عظمت رفتہ کو آواز دیتے ہوئے عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں؟ بولیے، جینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کا دل امام علی مقام اور امام حسین کی طرح ملک اور دین اسلام اور امت کے لیے اگر درگتا ہے تو پھر یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ لوگوں، 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا، فرمایا کہ لوگوں، ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لہذا لوگوں، اگر آپ حضور کی امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنا حسینی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آؤ، میں آپ کو اس ممبر رسول سے میں آپ کو منہاج القرآن کے اس بڑھتے ہوئے انقلابی کارواں میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ، اپنا حسینی کردار ادا کرو۔ آؤ، حسینی کردار ادا کرنے کے لیے منہاج القرآن ہی کیوں ضروری ہے؟ کیوں منہاج القرآن کو جوائن کریں؟ کیوں منہاج القرآن میں شامل ہوں؟ اس لیے کہ یہ تحریک فرقہ وارادیت سے، تشدد سے، تنگ نظری سے اور انتہا پسندی سے اجتناب کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ راہ اعتدال پر گامزن امن کی دائی اور عالمگیر تحریک بن چکی ہے، اور دنیا کے 120 ممالک میں مصروف عمل اور دنیا کی سب سے منظم دعوتی اور انقلابی اور فکری تحریک بن چکی ہے۔ ارے لوگوں، اس لیے تحریک منہاج القرآن کے ساتھی بنو، اس کو اس لیے جوائن کرو۔ کیوں کہ تحریک منہاج القرآن صرف دین اسلام کے کسی ایک جز کی عکاسی نہیں کرتی بلکہ دین کے مجموعی اقتدار کی علمبردار ہے، اور اپنے دامن سے جڑنے والے لپٹے ہوئے لاکھوں لوگوں کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ کس سے؟ آقا علیہ السلام سے۔ کس سے؟ قرآن سے۔ کس سے؟ اہل بیت اطہار سے۔ کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ اور کس سے؟ اولیاء و صالحین سے۔ آؤ، یہ تحریک منہاج القرآن
دین کو صرف مسجد تک محدود رکھنے کی بجائے حسینی علم بلند کیے ہوئے، حسینی علم بلند کیے ہوئے، حسینی علم بلند کیے ہوئے عزم انقلاب پر یقین رکھتی ہے۔ آؤ اس حسینی علم کے نیچے اپنا حسینی کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو آؤ، آج موقع ہے تمہارے پاس، آج موقع ہے۔ وقت گزر گیا تو حسینی کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پچھتاوا رہے گا۔ جو چاہتا ہے کہ میں حسینی کردار ادا کروں تو اپنے دل سے اس حسینی قافلے کا حصہ بنے، یہ فارم فل کر کے اس کی ممبرشپ حاصل کریں، اس کی رفاقت کو حاصل کرے۔ جو اس کی رفاقت کو حاصل کرے گا وہ حسینی کردار بھی اپنا ادا کرے گا اور حسینی فکر بھی ملے گی، حسینی سوچ بھی ملے گی، اور اس کے ذریعے اس کا اور اس کی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ میں سردار ممتاز ڈوگر صاحب، جوید شاہ صاحب، شفقت صاحب یہ موجود ہیں، ڈاکٹر نظیم صاحب، یہ تمام قائدین موجود ہیں، ان سے یہ فارم لے، آج ہی فل کر کے منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن بہلول پور کا حصہ بنے اور حسینی کردار عطا کریں، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں کہ اگلے سال اس سے بڑا اجتماع مسجد سے باہر ہوگا اور مرد و خواتین کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی حسینی سوچ ملے، حسینی فکر ملے، ان کی بھی آبیاری ہو، ان کے بھی عقائد درست ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ 5 روزہ یہ مجالس سجا کر آپ کو حسینی فکر، حسینی کردار اور حسینی سوچ عطا کرنے کی کوشش کی، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ علامہ صاحبزادہ محمد اعظم نوری دامت برکاتہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حضور آپ دعا فرما دیں، مختصر اذان ہوئی تو ادھر چلا جائے گا نا۔